یہ عجیب آیت مبارکہ سنی اور میری نظر سے گزری۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی نشانیوں کو بیان کیا، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، دن رات، صحیح، آسمانوں سے پانی کا برسنا، زمین سے چیزوں کا، یہ مختلف نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ فرمایا دیکھو میری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے، ہم نے مٹی سے انسان کو بنا دیا، اور فرمایا مٹی سے بنا ہوا انسان، میں اور آپ سب مٹی سے بنے ہوئے، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، صحیح ہے، جیسا بھی ہو۔ فرمایا کس نے بنایا؟ فرمایا اللہ نے بنایا۔ اور کس سے بنایا؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا۔ اور پھر دیکھو یہ مٹی کیسی ہو گئی؟ فرمایا یہ دیکھ رہی ہے، یہ بول رہی ہے، یہ چل رہی ہے، یہ سوچ رہی ہے، یہ مختلف کام کر رہی ہے، دیکھو میری کتنی بڑی نشانی ہے اس کے اندر۔ واقعتاً اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ چھوڑ دیں، اس کو آخر میں بیان کروں گا اس کے اندر۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم۔ فرمایا دیکھو میری نشانیوں میں سے کیا ہے؟ میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، اور فرمایا کہ دیکھو میں نے جو تمہیں بھی بنایا تو تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں، مختلف، جو پوری دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے اندر۔ اچھا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جس ماحول میں، جس علاقے میں، جس جگہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتے ہی وہی زبان خود بخود بولنے لگ جاتا ہے، اس کو سکھانا نہیں پڑتا، خود بخود۔ اب میں اگر چاہوں کہ بھئی میں انگریزی بولوں تو مجھے سیکھنی پڑے گی، میں عربی بولوں مجھے سیکھنی پڑے گی، میں چائنیز بولوں مجھے سیکھنی پڑے گی، یا اس ماحول میں اس جگہ پہ رہنا پڑے گا۔ لیکن دیکھو بچے کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ بولنا شروع کرتا ہے، اور جیسے ہی جس زبان کو وہ سنتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے عجیب ہی چیز رکھی ہے، سماعت اور گویائی، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ اس لیے عام طور پہ جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جیسے ہی سنتا ہے بچہ، بڑا ہوتے ہوتے خود بخود وہ زبان بولنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو تمہاری زبانیں میں نے الگ الگ کر دی، وَأَلْوَانُكُمْ، تمہارے رنگ بھی الگ الگ کر دی۔ سے کسی علاقے کے لوگ گورے، کسی کے کالے، کسی کے درمیانے، کوئی اتنے کالے کہ ان کے صرف دانت ہی سفید نظر آتے ہیں، باقی سر کے بالوں سے لے کے نیچے تک پورے کالے کے کالے، انتہائی کالے۔ اور ان کے کالے ہونے میں ہی ان کا حسن ہے، ان کا حسن ان کے کالے ہونے میں، صحیح ہے، اور گورے ان کے گورے ہونے میں، ہر علاقے۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے رنگوں کو الگ الگ کر دیا۔ کیسا اللہ رب العزت نے یہ چیز، کیسا نظام اس کے اندر بنا دیا اللہ رب العزت۔ فرمایا یہ بھی ہماری بڑی نشانیوں میں سے۔ فرمایا من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلی۔ فرمایا کہ دیکھو ہم نے دن اور رات کا نظام بنا دیا، رات کو ہم تمہیں سلاتے ہیں، دن میں ہم تمہیں جگاتے ہیں۔ ہمارا ماحول اگرچہ الگ ہو گیا، ہم دن میں سوتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں۔ یہ کراچی میں ہی ماحول ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسا ماحول، پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ صحیح ہے، وہ باہر سے ایک ساتھی آیا ہوا تھا تو کہنے لگا بھائی ہم تو بچے تو میرے 5-6 بجے رات کا کھانا کھا لیتے ہیں، 7 بجے بستر پہ ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ 8 بجے تک سو چکے ہوتے ہیں بچے، اور خود ہم بھی میاں بیوی بھی رات کو 9 بجے تک سو چکے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے بعد باہر نکلیں گے تو آپ کو کھانے کے ہوٹل بھی بہت کم ملیں گے، کھانے کے ہوٹل بھی، ضرورت کی چیزیں بھی بند ہو چکی ہوتی، اور صبح 5 بجے سب اٹھے ہوئے ملیں گے۔ مسلمان نہیں ہیں، سب اٹھے ہوئے ملیں گے، سب جاگنگ کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، وہ چیزیں، اور پھر سویرے اپنے کاموں میں نکل رہے ہیں۔ ابھی ہماری حکومت رو رہی ہے کہ بھئی اتنی انرجی جا رہی ہے، اتنی انرجی ضائع ہو رہی ہے، تو بھئی ہوگی یہ چیزیں، جب ترتیب زندگی سے آدمی ہٹ جائے گا تو پھر یہ چیزیں ہوں گی اس کے اندر، اس لیے ان کو ان چیزوں میں مسائل ہی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ فرمایا دیکھو ہم نے رات بنائی، تمہیں اس میں سلایا، اور فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نیند ہے۔ فرمایا جو اس سے محروم ہو گیا جائے، جس کو نیند نہیں آتی اس سے پوچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو دوا کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی، 1-2 گھنٹے کی نیند بمشکل لے پاتے ہیں دوائیاں کھانے کے باوجود۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم دن بھر اٹھے، نمازیں پڑھی، کام کیا، کھایا پیا، رات کو بستر پہ لیٹے، اللہ رب العزت نے آرام کی نیند سلا دی۔ اور پھر دیکھو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، صحیح ہے، یہ میرا اختیار نہیں، اللہ رب العزت نے پھر چاہا تو صبح تمہیں جگا بھی دیا، تمہیں اٹھا بھی دیا۔
تو فرمایا یہ دیکھو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نشانی، وابتغاؤکم من فضلی، اور پھر صبح اٹھ کے تم رزق کی تلاش میں نکلتے ہو، تمہارا رزق اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ فرمایا دیکھو یہ اللہ رب العزت تمہارے لیے روزی کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ فرمایا دیکھو اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے، فرمایا من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، فرمایا دیکھو یہ بجلیوں کا کڑکنا اور یہ بادلوں کا گرجنا اور یہ آسمانوں سے پانی کا برسنا، فرمایا یہ سب کیا ہے، ہماری نشانی ہے اس کے اندر۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ فرمایا آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون ہے، فرمایا اللہ رب العزت ہے۔ اس پانی سے نفع ہوگا نقصان ہوگا، فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ اس کا مالک ہے۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے، فرمایا من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، فرمایا آسمان و زمین تمہیں قائم نظر آ رہے ہیں، آسمان تمہیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، زمین تمہیں بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، فرمایا یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ فرمایا جب اللہ چاہتے ہیں تو ہلا دیتے ہیں، ذرا سا زلزلہ آ جائے صحیح اوپر کی چیزیں نیچے چلی جاتی ہے سیکنڈوں کے اندر، زمین کے اندر چلی گئی دھس گئی، اور پھر کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ فرمایا یہ جو قدرتی آفات ہیں ان سے بچنے کے لیے تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بچ جائیں گے اس کے۔ اگر موت لکھی ہوئی ہے تو فرمایا اللہ کی طرف سے آ کر رہے گی اس کے اندر، اگر نقصان لکھا ہوا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے آ کے رہے گا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان کر دی، بیچ میں ایک آیت چھوڑ دی، اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہماری نشانیوں میں سے کیا ہے، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا میری بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہارا جوڑا بھی بنا دیا، مرد ہے تو عورت بھی میں نے اس کے ساتھ بنا دی، عورت ہے اس کے ساتھ مرد کا جوڑا بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جوڑا ہماری طرف سے بنا ہوا۔ اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ یاد رکھیں میں نے ابھی پچھلے دنوں درس میں بھی یہ بات کی، غلطی اللہ معاف کرتا ہے، گناہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ پھر جب گناہوں پر اصرار ہوتا ہے تو اللہ پکڑتا ہے، اور پھر جب اللہ کی نشانیوں سے جو شعائر اسلام ہے یا شعائر دین ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، جو اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، فرمایا پھر اللہ اس کو پکڑتے ہیں، پھر چھوڑتے نہیں۔ تو فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے کر لے، اپنی مرضی کی جیسی زندگی گزار لو، فرمایا نہیں، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ ترتیب زندگی اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ فطرت کے عین خلاف ہے اس کے اندر۔ فرمایا ہم نے تمہارا جوڑا یوں بنا دیا ہے اس کے اندر، اب فرمایا تم نکاح کرو اس کے اندر۔ اب فرمایا تین چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دی، فرمایا لتسکنوا الیہا، فرمایا پہلی چیز کیا ہوگی، فرمایا اس میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ دوسری چیز کیا رکھی، فرمایا وجعل بینکم مودہ، فرمایا تمہارے اندر اس کے اندر محبت رکھ دی۔ فرمایا تیسری چیز کیا رکھی، ورحمہ، فرمایا تمہارے اندر ہمدردی رکھ دی۔ اب آگے جو میں بات عرض کر رہا ہوں نا وہ ذرا غور سے سننا۔ اگر نکاح ہو گیا ہے، اگر شادی ہو گئی ہے، قاضی نے نکاح پڑھا دیا، اسلام کے مطابق ہو گیا، اور گھر میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، میاں بیوی میں ہمدردی نہیں ہے، تو پھر اس پر غور کرو کہ یہ نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، یا نکاح صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ قرآن تو غلط نہیں کہے گا، اللہ غلط نہیں کہے گا، نکاح کے بعد یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے تھی، یہ تینوں چیزیں نہیں ہوئی تو اپنی ترتیب زندگی پر پھر غور کرو، کہاں غلطی کر رہے ہو، کدھر غلطی ہو گئی ہم سے کہ یہ چیز کیوں نہیں مل رہی۔ گھر تو بہت بڑا ہے اور اپنے پسند کی سب سے خوبصورت لڑکی لے کر آیا ہوں شادی کے لیے، ماں باپ نے بھی پسند کر لی اس کے اندر، پھر گھر کے اندر سکون کیوں نہیں مل رہا۔ صحیح ہے، پہلے محبت، ایک تو یہ جو پہلے کی محبت ہے نا، اس نے تو ستیہ ناش کر دیا۔